کو پورا بھی فرماتا ہے۔ تو اس حکایت سے میں پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا ہوتا ہے۔ ہاں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقین تقوی والے، ڈرنے والے، خوف خدا والے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کون ہے ہدایت والے؟ ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جن کو ہدایت ملی ہے۔ فرمایا وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ایمان رکھتے ہیں، دوزخ پر، قبر کے معاملات پر، منکر نکیر کے سوالات پر، فرشتوں پر، ان پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے، اور ان کی ہدایت پر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والے بھی ہدایت پر ہیں، غیب پر ایمان لانے والے بھی ہدایت پر ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم نے ان کو رزق دیا، مال دی، جائیداد دی، فصلیں دی، کاروبار دیے، بینک بیلنس ان کے بن گئے، پھر اسی میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو پتہ چلا ہدایت پر کون ہے؟ اللہ کے عطا کردہ رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، غیب پر ایمان لانے والے، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور ان کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتے ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں، غیب پر ایمان لاتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ان کی ایمان کی جو ہے شہادت دی ہے۔ ایمان کی شہادت قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے کہ یہی لوگ متقین ہیں، ہدایت پر ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت جو ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا، اس حصے کے تحت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے یا مطلق انفاق، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا، یہ مراد ہے۔ خواہ فرض و واجب ہو، فرض و واجب سے مراد جیسے زکوٰۃ ہے، نذر ہے، منت ہے، اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ ہے، اور خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب، مثلا 11ویں شریف، فاتحہ، تیجا، 40واں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ سب صدقات ہیں۔ ہم جو تیجا کرتے ہیں، کل خوانی کرتے ہیں، سالانہ برسی کرتے ہیں، یہ بھی صدقات ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کا ثواب پہنچاتے ہیں اس کو۔ واقعی بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے مال کے حقوق واجب ادا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو خوش دلی سے بر وقت پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے مال کو ماں باپ، بہن بھائی، اولاد پر خرچ کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے رشتہ داروں کی موت پر ان کے اصالِ ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 40واں برسی وغیرہ کر کے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لنگر رضویہ، یعنی مسلمانوں کو کھانا کھلانا، سیر و افطاری کروانے کی ترغیب کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ۔ قرآن و حدیث میں صدقہ و خیرات کرنے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے۔ جو لوگ دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر دن دگنی اور رات چگنی ترقی و برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہاں آئیے قرآن پاک سے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ پارہ 3 سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا ان کی کہاوت، ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا؟ مثال کا مَثَلِ حَبَّةٍ، جیسا کہ ایک دانے کی مثال، انبتت
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک دانے کی مثال اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے. اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے جس کے لیے چاہے. اللہ وسعت والا علم والا ہے. یعنی ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ بندہ ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، کاشت کرتا ہے، اس میں سے 7 پودے نکلتے ہیں. 7 پودے نکلتے ہیں اور ہر پودا، ہر بالی 100 دانے اٹھاتی ہے. 100 دانے اٹھاتی ہے. تو یوں کتنے؟ ایک دانے کے بدلے 7 بیلیں نکلی، ہر بیل پر 100 دانے، تو ایک کے بدلے میں کتنی ہو گئی؟ 700 دانے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ پاک کا انعام ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال دی ہے. اور یہ قرآن ہے، یہ کوئی اخبار کا واقعے کے ذریعے دنیاوی مثال نہیں ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال، ان کی کہاوت، ان کی کہانی کس طرح کی ہے؟ وہ اس طرح کی ہے جیسے ایک بندہ ایک دانہ زمین میں بوئے اور اس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں. یعنی ایک کے بدلے میں 700 دانے ملے اس کو. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کی مثال ایسا ہی ہے. اللہ ایک کے بدلے میں 700 بڑھا کے دیتا ہے. اور یہاں تک بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور وہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، علم والا ہے، اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال کتنی بڑی دی ہے. یقین مانیے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو صبح کو صدقہ دیتے ہیں، جو جمعے والے دن حصہ ملاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. جمعے والے دن آپ جو پیسے دیتے ہیں مسجد کے اندر تعمیرات میں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں جمعے کے وقت دیتے ہیں، جمعے سے پہلے دیتے ہیں، یا ویسے مسجد تعمیر ہو اس میں دیتے ہیں، یا غریب کی مدد کرتے ہیں، مال دے کر مدد کرتے ہیں، یا زکوٰۃ دیتے ہیں، مال جس اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ہے. ان کے لیے انعام کتنا بڑا ہے، ایک کے بدلے میں 700 یا اس سے بھی بڑھ کر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ کیا کریں. اللہ کی راہ میں اصل بندے کی جمع پونجی یہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دے گا، جو اللہ کی راہ میں دے دے گا، اور اس کے بعد جس سے خود نفع اٹھا لے گا، کھائے گا، پیے گا، لباس پہنے گا، یہی خرچ ہو جائیں گے. بقیہ پیچھے پھر باقی ہوں گا. تو جو اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا اس کا فائدہ دنیا میں کتنا ملے گا؟ 700 گنا بڑھا کر دنیا میں. اور مرنے کے بعد اجر و ثواب وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. ایک شخص جو ہے گھر سے نکلا تو گاڑی نکال لی، گاڑی پہ جا رہا تھا، سامنے اس کو انگور بیچنے والا نظر آیا، انگور نظر آیا. اس کے دل نے چاہا انگور بڑے پکے ہیں، لے لیتا ہوں. اس نے گاڑی روکی، انگور لیے، شاپر میں انگور لینے کے بعد گاڑی میں رکھی، گاڑی کو ٹرن کیا، واپس گھر لے آیا. گھر آ کے اپنی فیملی کو، اپنی بچوں کی امی کو کہا کہ یہ انگور فریج میں رکھ دیں، جب میں ڈیوٹی سے واپس آؤں گا پھر بیٹھ کے کھائیں گے. گھر انگور رکھوایا، ڈیوٹی پر چلے گئے. شام کو جب حضرت واپس آئے پوچھا کہ وہ انگور کہاں ہیں؟ گھروں نے وہ تو بچے کھا گئے، وہ تو بچے کھا گئے. اب اس کو چوٹ لگی، کہنے لگا کہ یہ تو دنیا کے اندر میری موجودگی میں یہ عالم ہے. میں انگور لے کر آیا تھا، گھر میں رکھوائے تھے، شام کو کھاؤں گا، بچے کھا گئے ہیں. انہوں نے میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، میرے جیتے جی میرے لیے یہ ہے، حصہ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا. میرے مرنے کے بعد کیا مجھے پہنچائیں گے؟ اسی وقت اٹھا، اس نے اپنے مال میں سے جا کے اللہ کا گھر بنوایا، مسجد بنوا دی. تو یقین مانے اصل جمع پونجی وہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے. سبزی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے. یقین مانے اصل جمع پونجی ہماری یہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے جائیں گے. اور صدقہ نکالتے رہنا چاہیے. اور جمعے والے دن اللہ کی راہ میں دینا کتنا ثواب ہے؟ ایک صدقہ نکالیں گے تو ثواب 70 گنا ملے گا. ہاں، اس لیے زکوٰۃ نکالنی ہو نا تو پہلے تو جب فرض ہوئی اسی وقت نکال دیں، ورنہ جمعے کے دن نکالیں. جمعے والے دن ثواب بڑھ جاتا ہے. خیرات کرنی ہے جمعے والے دن کریں، ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار ہے. معجب الکبیر کی حدیث پاک ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. 70 دروازے. جب بندہ صبح صبح اٹھتا ہے نا، صدقہ نکالتا ہے اللہ کی راہ میں، کچھ پیسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی، ہمارے گھر میں باکس رکھوا دی ہیں. صبح اٹھو اپنے بچوں کا صدقہ اس میں ڈال دو. ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہو نا، ہاں جی وہ مسجد میں جانا پڑے گا، باہر جا کے دینا پڑے گا، سستی بندہ کر جاتا ہے. نہیں، ہم نے باکس ہی آپ کے گھر میں رکھ دیا، آپ کی ٹیبل پر. صبح اٹھتے ہی صدقہ نکال دیں، اپنا نکال دیں، اپنے بچوں کا نکال دیں. حدیث پاک میں ہے جس کا خلاصہ فرمایا کہ صبح صبح صدقہ نکالا کرو، کیونکہ بلا صدقے کو کراس نہیں کرتی. جب آپ نے صبح صدقہ نکال دیا تو اب بلا آپ کی طرف کیسے آئے گی، مصیبت کیسے آئے گی، پریشانی کیسے آئے گی، ناچاکی کیسے آئے گی، ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا، بیماری کیسے ہوگی، کچھ بھی نہیں آئے گی. مصیبت و بلا آئے گی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے سر کا صدقہ نکال دیا. تو اس وجہ سے صبح سویرے صدقہ نکالا جائے. ویسے جس وقت نکالیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. صدقے کے سائے میں ہوگا. تو کیا ہم نے بھی صدقہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے بھی کچھ مال اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا؟ اگر کیا ہوا تو بڑی سعادت کی بات ہے. نہیں کیا تو اپنی پاک کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنی قریبی مسجد، مدرسہ، اس کے ساتھ تعاون کریں. اگر ہم نے تعاون نہ کیا نا تو پھر ہمیں علماء کیسے ملیں گے، پھر قرآن پڑھنے والے کیسے ملیں گے، پھر حافظ کیسے ملیں گے. ان کے تعاون کریں گے، ان مدارس کو چلانے میں تعاون کریں گے، پھر ہمیں حافظ ملیں گے، قاری ملیں گے، علماء ملیں گے. ہم علماء کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب تک کوئی شریعت کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرے گا تو ہم کیسے حلال و حرام کی پرواہ کر سکیں گے. ہمیں تو دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ہماری کیفیت یہ ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس آیت میں کس چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے، کس چیز کو حرام قرار دیا